نے فرمایا کہ والد کا ذکر کر رہے تھے خود کے مولانا حامد حسن صاحب کا، ایک پارہ روزانہ پڑھ کے ان کو بخشتا ہوں. حالانکہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب اخیر عمر میں بھی بڑھاپے تک میں بھی 10 پارے روزانہ پڑھا کرتے تھے. حضرت قاری صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ مصروفیات اور مشاغل جب زیادہ بڑھ گئی تھیں اور بیماریاں بھی تھیں، سفر بھی بہت ہوتے تھے، تو ان کی قرأت کم ہو گئی تھی اور اس کی مقدار تھی 10 پارے روزانہ. اس وقت تھی 10 پارے روزانہ. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک پارہ پڑھ کے والد کو بخشتا ہوں. بات چلتے چلتے کہنے لگے کہ جب آخری دم ہو رہا تھا تو میری گود میں میرے والد کا سر رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ محمود مجھے یاد رکھیو. حضرت مفتی صاحب سنایا کرتے تھے. پوچھا کہ حضرت اس کا کیا مطلب؟ کہا کہ یہی تو مطلب ہے، یاد رکھیو. جس دن والد کا وصال ہوا اس دن سے آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ایک پارہ پڑھ کر ان کو نہ بخشا ہو. تو یہ بھی جانے والوں کا زندہ لوگوں پر حق رہتا ہے کہ وہ، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس طرح دریا میں ڈوبنے والا وہ تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے، دنیا سے جو چلے گئے وہ بھی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے وارثین متعلقین ہمیں کچھ اصالہ ثواب کریں گے. کم سے کم درجے کے بعد یہ کہ جیسے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک چلے گئے ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھا کریں تو نیت کو تازہ کر لیا کریں کہ اپنے والدین کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں. اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ والدین وفات پا جائیں تب یہ دعا، یہ تو دنیا میں بھی کارگر ہے، آخرت میں بھی کارگر ہے، جہاں جیسے ضرورت ہے اس اعتبار سے. ایک حاجی عبدالشکور صاحب تھے نیل گران میں سے، حافظ ابراہیم صاحب کے والد حاجی عبدالشکور صاحب، آپ نے تو دیکھا ہوگا، آپ نے تو بات صاحب کپڑے والے حافظ قاسم کے داد کا والد صاحب. تو انہوں نے واقعہ سنایا تھا کہ میں کیسے لگا دعوت و تبلیغ میں، کب لگا کیسے لگا. تو وہ بتلا رہے تھے کہ وہ جب گئے نومری میں مرکز میں تو پروفیسر عبدالمغری صاحب بیان فرما رہے تھے، میرے حقیقت آئے تھے، وہ بیان فرما رہے تھے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ بھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرمایا تھا. تو کہنے لگے بس یہ واقعہ سن کر کے میں جب سے جو لگا تو اب تک لگا وہی جو بھی ہوتے رہے. تو وہاں پر ناچ گانے کا، رقص و سرود کا تو انتظام رہتا ہی تھا، روزانہ بندھوا رہتا تھا. جی وہی تو ناچ گانے کا ہوتا ہی تھا، دہل تاشے بجتے ہی تھے قلعے کے اندر، ہر جگہ ہوتا تھا. محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب اکبر بادشاہ کے دور کا کہ وہ اجمیر میں بھی ایک قلعہ ہے، آگرہ کا بھی قلعہ ہے، فتح پور سیکری کا بھی اس میں مسجد بھی ہے، اور ہمایوں کا مقبرہ اپنے والد کا انہوں نے دہلی میں بنوایا حضرت نظام الدین درگاہ سے سامنے کی طرف. اور شاہجہاں نے جامع مسجد بھی بنوائی ہے، دہلی کا علاقہ بنوایا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا تو وہ کارنامہ ہے کہ یہ قلعے تو پھر بھی 1000 2000 5000 سال کے بعد میں شکستہ ہو جائیں گے، لیکن وہ کارنامہ آج بھی آب و تاب کے ساتھ ہے، وہ ہے فتح عالمگیری. پوری دنیا کے سارے علماء اس کتاب سے فیض حاصل کر رہے ہیں آج بھی، فتح عالمگیری. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے دین شریعت کو جانتے تھے، تو انہوں نے موسیقی کو اٹھا دیا، موسیقی کو اٹھا دیا کہ یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے. ایک تو یہ واقعہ پیش آیا، اور ایک بہروپیہ، جو بہروپ بھرتے تھے شکل بدل کر کے اور اس پہ انعام ان کو ملا کرتا تھا. یہ بھی ایک فن ہے، ہر ایک کا بس کا اتنا نہیں ہے. تو وہ ان کو بھی موقوف کر دیا. تو موسیقی والے جن کا ڈول تاشے بجانے کا اس کا تھا کام، انہوں نے اب اس زمانے میں بھی یہ جمہوریت تو تھی نہیں احتجاج کرنے کی جو آج کر لے جاتے ہیں، بادشاہ تھی، سلطنت تھی. تو انہوں نے ایک ترکیب ایسی سوجھی ان کو کہ قانونی اعتبار سے صدمے بھی نہیں آئیں اور اپنا اظہار غم بھی کر لیں. میں نے چھپایا لاکھ اپنے درد غم لیکن بیاں کر دی میرے تھے چہرے نے سب کیفیتیں دل کی. تو انہوں نے ایک جنازہ نکالا اور وہ لال قلعے کی وجہ سے لے کر کے گئے. حضرت محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ
टहल रहे थे ऊपर को, जब देखा जनाजा जा रहा है, पूछा भाई ये जनाजा कैसा जा रहा है। उसके ऊपर लिखा हुआ था मूसीकी यानी म्यूज़िक। इंसान कोई नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी, चारपाई पे मस्जिद की तरह, और उस पर लिखा हुआ था मूसीकी यानी म्यूज़िक यानी। तो औरंगज़ेब ने फरमाया भाई ये कहाँ ले जा रहे हो? कहने लगे जहाँ बना दफनाने लेके जा रहे हैं। पहले में से तो बंद हो गया, खाने में हमारा तो रोज़गार यही था, दफनाने जा रहे हैं। फरमाया इतना गहरा दफनाना कभी उठ ना सके। एक तो ये वाक़या पेश आया। दूसरा ये कि जो बहरूप भरते थे, बहरूपिया, तो उनको भी कई ये गैर ज़रूरी चीज़ है, इससे मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं है, आवाम को भी कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा ये नहीं, उस पर पाबंदी लगा दी। उनका कारोबार मुतासर हो गया, ख़ानदानी चले आ रहे थे, बहुत सारे लोग वाबस्ता थे। तो उन्होंने भी सिफारिश करी और दरख्वास्त रखी। मुहीउद्दीन औरंगज़ेब ने फरमाया कि अच्छा एक काम करो, मुझे जिस दिन तुम बहरूप बन करके और कामयाब हो जाओगे मैं मान जाऊंगा। तो वो जिस किसी रंग में आते बहरूपिया बन करके औरंगज़ेब पहचान जाते और फरमाते तुम फला हो, फिर बात आई गई हुई। जब भी कभी आते वो बात आई गई जाती, बेचारे तरस गए वो साहब। एक इलाके में शोहरत हुई, बहुत बड़े अल्लाह वाले पहाड़ के ऊपर रहते हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग कोई वो, और वो पहाड़ के ऊपर रहते हैं वहाँ। और हज़ारों लोग अक़ीदतमंद, लाखों लोग हो गए आने जाने वाले, उमरा, रुअसा, बुज़रा, गुरबा, फ़ुक़रा, अवाम, ख़वास, सब जाते आते, और उनकी शोहरत हो गई। और किसी से कुछ नहीं लेते थे, वो बेनियाज़ी, बिल्कुल किसी से कुछ नहीं लेना, बेनियाज़, मुस्तग़नी। और हर एक इस वजह से और ज़्यादा मुतक़द हो गया कि ये तो लेते ही नहीं है। बादशाह सलामत तक भी इत्तला पहुँची कि साहब बहुत बड़े वली हैं और उनकी दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। ख़ुद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का इत्तिफ़ाक़ से उस इलाके में कहीं से सफ़र था और वो इलाका करीब पड़ता था, वो जगह फरमाया कि हमें भी उनसे उनकी ज़ियारत का शौक़ हो रहा है। अच्छा ये ज़ियारत का शौक़ भी अजीब है। टोंक के अंदर नवाब रहमतुल्लाह थे, तो मौलाना हैदर हसन खान टोंकी, वहाँ के उलमा भी जाते थे दरबार में सलाम करने नवाब साहब को, ये कभी नहीं आते थे, मुस्तग़नी थे। तो इनसे कहा गया कि नवाब साहब को इश्तियाक़ है आपसे मुलाकात का। फरमाया कि हैरत की बात है, इश्तियाक़ मुलाकात का उनको है, जाऊँ मैं? तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद भी साहब ऊपर गए, और अल्लाह वाले बहुत बड़े बुज़ुर्ग औरंगज़ेब कायल हो गए, पहचान गए, देखते ही हो तो सीमाओं पे वजूहिम मिन असर सुजूद सब नज़र आ रहा था। तो बहुत मुतक़िद हुए, दुआ की दरख्वास्त की, उन्होंने कहा ठीक है करेंगे। अशरफियों की थैली पेश खिदमत की, ठुकरा दी, नहीं कबूल करेंगे, सब कबूल नहीं करी। होते बाद हज़रत मौलाना इज़हारुल हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक तो हमारे यहाँ याद रखना, बाद में भूल नहीं आऊँ पीछे, हमारे यहाँ एक तो क्या हाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बड़े घराने के लोग जो अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल नहीं करते, इसके सबसे बड़े खलल अंदाज वो मदारिस वाले हैं, सुफरा। वो जब ऐलान करने खड़े होते हैं वो ज़कात सदक़ात से शुरू करते हैं। जो ऐलान करता है वो इस तरह करता है कि उम्मत मुस्लिमा के सबका जहन ये बन जाता है कि जितने गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन, यतीम, लावारिस, बेवारिस हों वो हमारे यहाँ आ जाएँ और सबका खैरात दे दो, हम इनका पेट भरेंगे। नवाज़ इस अंदाज से नहीं करना चाहिए। मौलाना इज़हारुल साहब फरमाते थे, कराची के अंदर हज़रत मौलाना यूसुफ बिंदौरी साहब का मदरसा, वहाँ का सबसे बड़ा मदरसा है साहब, यूनिवर्सिटी है वो अरबी, और यूनिवर्सिटी उसको कहते हैं अल जामिया, जामिया यानी जिसमें हर फ़न के अंदर PhD कराई जाती हो, हर फ़न और हर शोबे का कॉलेज मौजूद हो, तब जाकर यूनिवर्सिटी है, वरना थोड़ी हो। तो वो कॉलेज नहीं है, गोया कि यूनिवर्सिटी है, दीन अपने यहाँ इस्लामी। तो वो बतला रहे थे वो ज़कात नहीं लेते थे मौलाना यूसुफ बिंदौरी साहब। साफ़ पैसा जो अपने बीवी बच्चों को खिलाते हो, अपने पेट में डालते हो, वही देना हो तो दो, वरना जाओ। न तो यही है कि उन्होंने अहद पैमान कर लिया, इंतज़ाम भी परवरदिगार ने वैसा कर दिया। मौलाना इज़हारुल साहब फरमाते थे, और उनका तक़वा ऐसा था और यकीन अल्लाह की ज़ात पर ऐसा था कि इस साल का हमारे पास हो गया, आइंदे साल के लिए नहीं लेंगे, आइंदे साल आना।
میں نے سنا جب یہ لاک ڈاؤن ہوا، کورونا ہوا، کہ بعض مدارس کی تو حالت خراب ہو گئی اور ان کو کہنا پڑا معافی مانگنی، استادوں سے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور بعض جگہ ایسا ہوا کہ کئی سال کا پورا بجٹ ان کے پاس میں محفوظ ہے۔ ان کا یہ تھا کہ اسی سال کا لیں گے، آئندہ سال کا آئندہ سال۔ ایک صاحب ایک بڑا سارا بیگ لے کے، جیسے کہ مسافر ہوتے ہیں، کسی کو تقاضا ہو جانے کا تو جا سکتے ہیں، ایک بڑا سارا بیگ بھر کر کے اور وہ لے کر کے حاضر خدمت ہوئے۔ سلام مصافحہ کیا ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ حضرت مدرسے میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں مجھے۔ تو انہوں نے اپنے منشی جی کو بلایا، منشی جی حساب بتلانا۔ تو منشی جی نے رجسٹر میں دیکھا تو کہا کہ اس سال کا تو پورا ہے نظم انتظام ہے۔ تو انہوں نے ان سے معذرت کر دی کہ جی ہم معذرت چاہتے ہیں، اس سال کا تو ہمارے پاس انتظام ہے اور آئندہ سال کے لیے ہم ابھی لیں گے نہیں، آئندہ سال ہی لیں گے۔ تو یہ گرما گئے، کیونکہ اندر سے مایا بنی ہوئی تو تھی نہیں، نشہ اسی کا تھا دولت کا۔ کہنے لگے وہی سمجھے کہ ملا کو پتہ تو ہے نہیں میں کیا لایا ہوں۔ وہ انہوں نے چین کھولی بیگ کی تو وہ گڈیاں بھری ہوئی تھیں بڑے نوٹوں کی۔ کہنے لگے کہ اتنی بڑی دولت کوئی دینے والا نہیں ملے گا۔ فرمایا ہمیں تو اتنی بڑی دولت دینے والے بہت مل جائیں گے، تمہیں اتنی بڑی دولت ٹھکرانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایک محدث کا واقعہ ہے کہ بادشاہ وقت کو تمنا تھی ان سے ملاقات کی، محدث سے کئی دفعہ کہلوایا بھی، وہ معذرت کرتے تھے کہ صاحب حدیث پڑھنا پڑھانا ہے، موقع بھی نہیں مل پاتا۔ بادشاہ سلامت نے کئی مرتبہ پیشکش بھی کی بھجانے کرنے کی۔ خیر بہرحال ایک دفعہ بادشاہ سلامت خود حاضر خدمت ہو گئے اور وہ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ اب ایک طرف تو بادشاہ سلامت کا جلال، عظمت، احترام، اور دوسری طرف حدیث نبوی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حدیث میں پیشن گوئی ہے ان کے بارے میں۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ سب سے بڑا محدث وہ مدینہ کے اندر ایک ایسا شخص ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی اس سے بڑا نہیں ہوگا، پوری دنیا سے کھچاکھچ لوگ اس کی طرف آ رہے ہوں گے۔ امام مالک وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، اور حدیث کا درس دیتے اور ایک دم سے چہرہ بھی زرد سا ہو جاوے، چہرہ متاثر ہو جائے۔ 17 مرتبہ ہوا۔ اب طلبہ بھی حیرت میں کہ کیا بات ہے۔ تو سبق جب پورا ہو گیا فرمایا میرا کرتا اتارنا، پیچھے دیکھا تو بچھو تھا، 17 ڈنک مارے تھے اس نے۔ ہر ڈنک کے اوپر ایک دم سے انسان بشر ہے، کیفیت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، لیکن کرا کر آتے تھے حدیث کا سبق ختم نہیں کرنا جب تک کہ پورا نہ ہو جائے۔ جیسے انصاری اور مہاجری کا واقعہ فضائل میں لکھا ہے، تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، سلام جبھی پھیرا۔ تو وہ ہدیہ ایک حضرت مولانا علی صاحب کے آبا اور اجداد میں حضرت شاہ علم اللہ صاحب تکیہ کلا رائے بریلی، وہاں حضرت شاہ علم اللہ صاحب ان کے نام سے وہ مسجد بھی ہے، اور وہاں پر وہ تکیہ کہلاتا ہے وہ مقام۔ تو ان کو بھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں پیشکش کی تھی، ان کی خانقاہ بھی چلتی تھی، اللہ والے تھے، لوگ آتے تھے، تو انہوں نے واپس کر دیا کہ ضرورت نہیں ہے۔ اور تو پھر وہ بادشاہ سلامت کو لوگوں نے متوجہ کیا کہ سرکار جہاں بنا ہمیں خرچہ تو چلا دیے گھر والی، مردوں کو کیا پتا کہ کیا کیا انتظامات کرنا ہوتے ہیں، ان کو بھجوا دیجیے، وہ سمجھتی ہیں انتظام کو، ان کو بھجوا دیجیے۔ بادشاہ سلامت نے پھر کہا کہ چلو بیگم صاحبہ کو پیش کرنا۔ اب لے آ کر کے ان کو پیش کیا کہ یہ بادشاہ سلامت اورنگزیب نے بھیجا ہے۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے میرا نفقہ علم اللہ کے ذمہ رکھا ہے، اورنگزیب کے ذمہ نہیں رکھا، واپس۔ خیر تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب اس جگہ سے گزرے، پہاڑی پہ چڑھے، دیکھا کہ بہت بڑے بزرگ قائل ہو گئے، مان گئے، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اشرفیوں کی بڑی ساری تھیلی ان کو پیش کی ہدیے میں، انہوں نے رد کر دی، قبول نہیں فرمائی کہ نہیں لینی۔ خیر دعا کی درخواست کی، انہوں نے کہا ہاں دعا کریں گے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اتر کر کے آنے لگے۔ اورنگزیب بادشاہ تھے، وہ تیز رفتار گھوڑوں پر تو دوڑ سکتے تھے، ہاتھی کے اوپر تو سوار ہو سکتے تھے، لیکن پہاڑ پر چڑھنا اور اترنا بادشاہ سلامت کے لیے تو اتنا آسان نہیں ہے نا، پیدل چڑھنا اترنا ان کو عادت نہیں ہوتی تھی۔ خیر بادشاہ سلامت ابھی اتر رہے تھے کہ ایک شخص تیز رفتاری سے دوسری طرف سے اترتا ہوا آیا اور ان کے سامنے آ کر کے کہا انعام دو ہمارا، بہروپیہ ہوں، اوپر کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ اللہ والے کہے گا تو میں ہی تو تھا۔
اب تھوڑا سا انعام دے دو. بادشاہ نے کہا کہ تھوڑا سا انعام؟ اوپر اشرفیوں کی پوری تھیلی دے رہا تھا وہ تو نہیں لی، اور اب تھوڑا سا انعام لے رہے ہو مانگ کر کے. کہنے لگے کہ اس وقت میں نقل کر رہا تھا اللہ والوں کی، اس میں لچک نہیں، یعنی میں اللہ والوں کو بدنام تھوڑی کر دیتا. اس وقت میں نقل کر رہا تھا اللہ والوں کی، اللہ والوں کو بدنام تھوڑی کرتا. اس وقت کا رنگ وہی تھا، اب اصلی حالت تو ہوں، تھوڑا سا انعام چاہیے. ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے استغنا ہونا چاہیے، بے نیازی. چلو تقریباً 6 سال کے ہوئے تو ان کی دادی کہا کرتی تھیں ان کے والد سے، یحییٰ تو نے بیٹے کو لاڈ پیار میں بگاڑ رکھا ہے، میں نے تو اس عمر میں تجھ کو کتنا پڑھا دیا تھا. کہتے تھے اماں ایک بار روکنے میں سر دے گا نکال نہیں پائے گا. شیخ نے یہ بات لکھی ہے آبیتی میں کہ ہاں یہی ہوا کہ جس دن مکتب میں داخل ہوا آج تک تو فارغ ہو کے نکلا نہیں. میں نے حضرت ابو محذورہ جو بچے تھے اس وقت میں ان کا بھی واقعہ ذکر کیا تھا کہ اذان دلوائی گئی، اشہد ان محمد رسول اللہ کہلوایا گیا تو تیار نہیں ہو رہے تھے اور بلند آواز سے کہلوایا. تو اس میں کئی حکمتیں تھیں، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بلند تکرار کے ساتھ کہیں گے تو دل میں استقرار پڑ کر آئے گی بات. اور یہ بھی تھا کہ اب تو سب نے سن لیا، اور یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول کی خصوصی توجہ ہو گئی تھی. تو اب کہا کہ بھائی جاؤ، تو کہنے لگے اب کہاں جاؤں. تو حقیقتاً یہی ہونا چاہیے کہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آدمی کو زندگی بھر جڑے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ شانہ کے احکامات سے.